اسکول اور علی گڑھ یونیورسٹی، تو وہی لوگ پھر پاکستان انہوں نے بنایا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ لوگ نہیں ہوتے، وہ تعلیم یافتہ قوم نہیں ہوتی، وہ جنریشن نہیں ہوتی، تو یہ ملک بھی نہیں بن پاتا. تو وہی بات انہوں نے قائد اعظم نے بھی یہی کہی. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ جو بڑی قومیں ہیں وہ اپنے لیڈرز کو کس طرح فالو کرتی ہیں. اب میں ایک ایگزامپل دوں گا آپ کو چائنا کی، کہ ماؤ زے تنگ جو کہ ماڈرن چائنا کا بانی تھا، اس نے جب اس کا انتقال کے وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ میں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں تمام چائنیز قوم کو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کریں. سب کو بلا کے اس نے کہا کہ دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد جب میری برسی کا دن آئے تو چائنا میں چھٹی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمام چائنیز قوم 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کرے اور اس کی جو پیسے آئے اس کو چائنا کی ترقی میں لگا دیں. بالکل صحیح. آج جب ماؤ زے تنگ کا جب برتھ اینیورسری آتی ہے تو وہ 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کرتے ہیں. آج چائنا کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ $1800 بلین سے اوپر جا چکے ہیں. وہ ایشین جو ہے وہ ایک سپر پاور بن چکا ہے. علی صاحب آپ کو تھوڑا سا میں یہاں پہ روکوں گی، اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آج چونکہ اتوار ہے اور قائد اعظم کی جو اتفاق سے آج سنڈے ہے، چھٹی ہے. لوگوں کو اس بات سے بڑا افسوس تھا کہ اگر یہ منڈے کو ہوتی تو ہمیں 2 چھٹیاں مل جاتی. تو اس وقت ہمارا تو یہ حال، اور وہ کہتے چلے گئے کہ کام کام اور بس کام. قائد اعظم تو کام 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 کی بات کرتے تھے، اور ہم لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کام ہی سے زندگی نہیں ہوتی، حالانکہ کام ہی سے آگے بڑھتے ہیں. بچوں میں خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ اچھا ہم ایک سیاست میں جو ہے کالر کو بھی شامل کریں صاحب. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا خیریت سے آپ؟ ٹھیک ہے جی بالکل، آپ کی دعا، اللہ کا شکر. انیس بول رہا ہوں کراچی سے. جی انیس صاحب کیا کہیں گے؟ میں کہوں گا کہ ہم لوگ سے ایک دن جو ہے قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں. جی ٹھیک ہے، اگر ہمیں ان کا اگر یہی کرنا ہے تو ہر دن ان کو یاد رکھیں آپ، قائد اعظم کے ہر بات کو، اس لیے کہ ان کا ہر فرمان جو ہے ہر دن کے لیے ہمارے لیے ہے. انیس صاحب بلکہ آپ نے یہ بات بہت مناسب کہی، اور آپ سے پہلے جو کالر تھی انہوں نے بھی یہ بات ہم سے شیئر کی، اور ہمارے سارے پینلسٹ کی بھی یہی رائے ہے کہ صرف ایک دن منانے سے ہم وہ ذمہ داری، وہ قرض اتار نہیں سکتے. اگر آج ناظرین ایک تہیہ کریں کہ قائد اعظم کی زندگی کا کوئی ایک اصول طے کر لیں کہ اس کے اوپر ہی کاربند ہو جائیں گے، تو میرا خیال ہے کہ ہماری یہ پوری ایفرٹ جو ہے یہ بھی فروٹفل ثابت ہوگی. اچھا آپ ایک سوال کا جواب دینا چاہیں گے عزم علی شان کے حوالے سے؟ 25 دسمبر 1876. جی وہ تو بالکل درست ہے. اگر آپ ہمیں ان کی یوم وفات بتائیں تو پھر 11 ستمبر 11/9/1948. چلیں دیکھ لیتے 11 ہیں، ستمبر 1948. بالکل دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں. بہت شکریہ انیس صاحب کال کرنے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. عادل صاحب، اور بلکہ اب فرحت سے ہم بات کرتے ہیں، بڑی دیر سے خاموش بیٹھی ہیں. فرحت، آپ کا تعلق بھی ایسے طبقات کے ساتھ رہتا ہے کہ جن کو ہم سٹرائیونگ طبقات کہتے ہیں، کہ جو زندگی ذرا مشکل سے گزارنے پہ مجبور ہیں. کیا کہتی ہیں آپ کی کیا فیلنگ ہے؟ دیکھیے میں ابھی ایجوکیشن ہی کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی کہ جیسے میم نے کہا، میرے خیال سے بالکل صحیح بات ہے کہ اگر آپ کو ڈسپلن ہونا ہے تو سلیوٹ مارنا اور وردیاں پہننا اس کا مقصد نہیں ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم اچھی ہونی چاہیے آپ کی، تاکہ آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کر سکے. ابھی ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جن علاقوں میں ہم لوگ کام کرتے ہیں، اور جو کراچی جیسا جو بڑا شہر ہے پاکستان کا، وہاں پہ آپ یقین کریں کہ جو مزدور بستیاں ہیں وہاں تعلیمی اداروں کا یہ حال ہے کہ کتے لوٹ رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں اپنے، اور بچے اسکول نہیں جا رہے، اور بہت بری صورتحال ہے. ہمارے یہاں اعداد و شمار میں تو بہت کچھ دکھایا جاتا ہے کہ جی ہماری تعلیم جو ہے اب وہ اس کا یہ 50% سے بھی اوپر ہم جا چکے ہیں اعداد و شمار میں. لیکن در حقیقت پاکستان میں غربت اتنی زیادہ ہے اور تعلیم کے اوپر ہماری توجہ اتنی کم ہے. 2% کہا جاتا ہے کہ بجٹ ہے جی ڈی اس کا، ہمارے بجٹ کا، لیکن وہ بھی بہت کم خرچ ہوتا ہے اور بہت ہی نامناسب طریقے سے خرچ ہوتا ہے. گھوس سکولز ہیں، گھوس ٹیچرز ہیں ہمارے. تو مطلب آپ سب سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہ صورتحال ہے تو تعلیم کا کیا حال ہوگا. جو ہماری میجورٹی ہے اس تک تو تعلیم پہنچ ہی نہیں پاتی، اور جو طبقاتی نظام ہمارے معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ ہماری تعلیم میں بھی پایا جاتا ہے. تو پھر کالر بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعارف کرائیے اپنا. میں مرینا بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی کیا کہیں گی؟ پہلے تو میں آپ سب کو قائد اعظم ڈے وش کروں گی. بہت شکریہ، آپ کو بھی ہماری طرف سے قائد اعظم کی سالگرہ مبارک. جی تھینک یو سو مچ. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم لوگ قائد اعظم کے اصولوں پہ چلتے نا تو آج ہم بھی چائنا کی طرح ترقی پذیر ملک ہوتے، ترقی یافتہ ملک ہوتے. بالکل بالکل صحیح. جی
اور میں نا کوشچن کا آنسر دینا چاہوں گی. میں آپ کے لیے ایک نیا سوال کرنا چاہ رہی ہوں. آپ قائد اعظم کی صاحبزادی کا نام جانتی ہیں؟ قائد اعظم کی صاحبزادی کا نام؟ جی. نہیں سوری. اچھا چلیں. اب بہن، اگر آپ کسی بہن کو ان کی جانتی ہیں تو یقیناً. جی فاطمہ جینا. بالکل بالکل. اچھا یہ بتائیے آپ اپنے طور پہ آج کون سا اصول اپنانا چاہیں گے؟ میں اپنے طور پہ یہ اصول اپنانا چاہوں گی کہ کام کام اور بس کام. صحیح، بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے ملک کو اس ٹائم کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک یکجہتی کی ضرورت ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. چلیں بہت شکریہ، آپ نے ہمارے ساتھ پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا. آگے بڑھتے ہیں. تھینک یو جی. اللہ حافظ. جی فرحت آپ کہیں. ایک بات میں اور کہنا چاہوں گی، دیکھیے دن منانا کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کی قوم کا مزاج یہ ہو چکا ہو کہ آپ ایک رواج کے طور پہ چیزوں کو کر رہے ہیں، مطلب ہم مسلمان ہیں تو رواج کے طور پہ ہیں، اگر ہم کوئی دن منا رہے ہیں تو رواج کے طور پہ منا رہے ہیں، تو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تھوڑا تعلیم کو سیریسلی لیں. سب سے زیادہ حقیقت میں مطلب جب آپ خود نکلتے ہیں فیلڈ میں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک تعلیم کو ہم اہمیت نہیں دیں گے. بہت معذرت، بریک لینی ہے، واپس آئیں گے، گفتگو کو آگے جاری رکھیں گے. ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہے گا. مارننگ مسالہ. ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک دفعہ پھر مارننگ مسالہ میں. بریک پہ جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ایک دفعہ پھر میں آپ کا ان سے مختصر سا تعارف کرا دیتی ہوں. عدیل قریشی صاحب تشریف رکھتے ہیں، فریدہ یاسمین فرید صاحبہ تشریف رکھتی ہیں، خالدہ سعادت صاحبہ اور فرحت. قائد اعظم کی زندگی پہ جب نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو اپنے فارمیٹیو ایئرس تھے، شروع کے جو سال تھے، جو بچپن ان کا گزرا، اور مڈ یعنی ارلی سمجھیے کہ 20s والا پورا دور ہم دیکھتے ہیں. قائد اعظم نے اپنے پروفیشن کے اوپر ایمفیسس رکھا. اپنے آپ کو پہلے پروفیشنلی انہوں نے معاشرے میں اسٹیبلش کیا، ایک مقام حاصل کیا، اپنے حلقوں میں ایک اسٹیچر حاصل کیا، اور اس کے بعد عملی طور پر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا. کیا اس وقت ہو رہا ہے کہ جعلی ڈگریاں معاشرے میں ایسے لوگ کہ جن کو ہم عزت صرف اس لیے دیتے ہیں کیونکہ غالباً ان کے پاس ایک عہدہ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے، اس تضاد کی وجہ کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی آپ سے شروع. بہت مشکل سوال ہے. میں آپ سے وہی بات ہے کہ بات اس لیے بہتر آپ لوگ کہہ سکیں گے کیونکہ آپ کا تعلق نوجوانوں کے ساتھ روزانہ رہتا ہے. بالکل. تو اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے ایک تو ڈبل سٹینڈرڈز کی بات ہو رہی تھی، اور پلس جو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا کہ پالیٹکس الگ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، ایک پروفیشن ہے. تو لوگ شاید سمجھتے ہیں کہ میٹرک کر کے یا اس سے بھی پہلے ہماری فیملی میں تھی یا ہمارے ریجن میں یا ایریا میں ہے تو ہم پالیٹیشین ہی بنیں گے، تو چلو پڑھنا لکھنا چھوڑ دو. تو ہمیں سب سے پہلے کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ منیمم ایجوکیشن لیول ہونا چاہیے. آپ کسی پروفیشن میں جائیں اور اس پروفیشن کے تھرو آپ اپنی پالیٹکس میں آئیں تاکہ کنٹری آگے بڑھے. بالکل. یہاں پہ ایک کالر کو پہلے شامل کر لیں مسز سعادت، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مارننگ مسالہ میں خوش آمدید. جی بالکل، آپ کو خوش آمدید اور ہم آپ کے مہمان. جی اپنا تعارف کرائیے. میرا نام مبینہ ہے، کراچی سے بول رہی ہوں. جی. اور میں تمام جتنے بھی آپ کے گیسٹ ہیں ان سب کو السلام علیکم. اور سب بہت اچھے لگ رہے ہیں، اور آج کے دن میں قائد اعظم کو وش کرنا چاہوں گی. جی. کہ بہت اچھا انہوں نے پاکستان تو بنا کے ہمیں دے دیا، لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. یقیناً. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ میں تو خیال ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہماری گورنمنٹ جب سے پاکستان بنا آج تک کی گورنمنٹ نے کوئی پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا. اور جو آج کل کی نوجوان ہے وہ بھی چاہتی ہے کرنا، لیکن ان کو مواقع نہیں دیے جا رہے آگے بڑھنے کے، ان کو وسائل نہیں مہیا کیے جا رہے کہ وہ نوجوان طبقہ ہمارا آگے بڑھے. تو یہ وجوہات ہیں آج کل. بس اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمارے پاکستان کو قائم و دائم رکھے. بالکل. اور آپ کا شو بہت اچھا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. آپ ایک سوال کا جواب دینا چاہیں گی؟ جی ضرور. آپ ہمیں قائد اعظم کی صاحبزادی کا نام اگر بتا سکیں.
साहबजादी का जी आई थिंक फातिमा। चलें देख लेते हैं कि आपका सवाल आपने जो जवाब दिया वो सही है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और अपने ख्यालात का हमारे साथ इजहार किया। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम देखती रहिएगा जी। तो सवाल जो मैंने किया था कि पहले तो जो रुझान, आइडियल रुझान तो यही होना चाहिए। क्या आजकल ऐसा हो रहा है कि ये तो हमने एक तबके की बात कर ली कि चले जो सियासी फैमिलीज हैं वो गालिबन उनको जरूरत महसूस ही नहीं होती कि वो अपने कोई कंट्रीब्यूशन डालें, पढ़ाई करें या फिर आगे सोचें आगे पॉलिटिक्स में बिल्कुल डिपार्टमेंट में जाना है। अब बात ये है कि वजह एक नहीं है जी, यानी उसकी जो कहना चाहिए कि ये रिस्पॉन्सिबल है एजुकेशनिस्ट या जो है एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि देखें इसमें एक चीज़ जो है एक ही अदारा या कुछ लोग भी उसके जिम्मेदार नहीं होते, क्योंकि आप देखेंगे कि बच्चे जो हैं वो जो भी पढ़ने के लिए वो आते हैं करते हैं, कोई भी उन्होंने डिग्री या जो भी पढ़ाई करनी होती है उनको शॉर्टकट्स की आदत बहुत पड़ गई कि हमें नोट्स मिल जाएं, हमें ट्यूशन्स मिल जाएं, और असातिज़ा भी आप देखें आपके सामने हैं कि उन्होंने ट्यूशन सेंटर्स खोले में हैं। और प्रोफेशनलिज्म आएगा कैसे जब कमिटमेंट और जब फ्रॉम द टीचर्स ही कि आप पहले टीचर्स हुआ करते थे जिनका के जो एक रिलेशनशिप था टीचर और स्टूडेंट का वो किस किस्म का था। जब तक तालीम का उनको वैल्यूज कि एजुकेशन है क्या है, एजुकेशन का फोकस, एजुकेशन क्या चीज़ लाती है। कायदे आज़म ने अपने पाकिस्तान बनने के पहली तकरीर में ये कहा कि एजुकेशन इज एन इम्पेरेटिव लिंचपिन फॉर दिस यंग नेशन। इसको हाथ से ना जाने देना, इसको पकड़ के रखना। हमने क्या किया आप देख रहे हैं, कोई बात कोशिश ही नहीं की तो जी पकड़ने तालीम डिग्री लटका लेना नहीं होती। ठीक है, अब आप इमरान खान का ले लें जैसे, ठीक है 15-16 साल जिस तरह भी, लेकिन एक सोच वो लेके आए और एक सोच को उन्होंने फोकस किया। फोकस के साथ साथ एक्सपैंड कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम, उसको एक्सपैंड किया है। और एजुकेशन यही होती है, लेकिन हमारे तालिब इल्म क्या है, वो एजुकेशन क्या है, टेक्स्ट बुक, डिग्री लेना, टेक्स्ट बुक और 5 साल वो पेपर्स, 5 years पेपर्स, आप तो अच्छी तरह जानते हैं। उन्हीं को एक वो कहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर आप इम्तिहान वही आएंगे, उन्हें पता होता है। अभी जो बोर्ड्स के और सारा कुछ हुआ है, जो कुछ हुआ है शर्मनाक, हमें शर्म आती है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। यहाँ पे एक छोटी सी हम आपसे तवक्कुफ की गुजारिश करते हैं क्योंकि हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अपना तारुफ कराइए। मैं साशा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी, क्या कहेंगी? मैं कायद आज़म के बारे में कुछ कहूँगी कि आज हम बहुत ज़्यादा एहसान मन है कायद आज़म के कि उन्होंने हमें इतना अच्छा आज़ाद मुल्क दिया और इसमें हम अपनी मर्जी से सांस ले सकते हैं। तो आज मैं सब देखने वालों को ये कहना चाहती हूँ कि वो आज कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा काम करें ताकि कायद आज़म की रूह खुश हो जाए, कि कोई ऐसा नेक काम, कोई ऐसा बहुत अच्छा काम जिसे देखकर हम सब भी बहुत खुश हों और कायद आज़म भी। बिल्कुल, हमारा भी यही पैगाम है कि कम से कम एक उसूल अपनी जिंदगी पे अगर हम आज के दिन लागू करने का वादा कर लें तो हम गालिबन थोड़ा सा कर्ज उतारने में कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। इस वक्त आपकी सवाल का जवाब जी बिल्कुल सवाल का जवाब दीजिए। आप चाहें तो उसी सवाल का जवाब दे दें या मैं आपसे नया सवाल कर लूँ, क्या कहती हैं? हाँ जी, नया सवाल। अच्छा चलिए, ये बताइए कायदे आज़म का मदफन कहाँ है, यानी कायदे आज़म कहाँ पे मदफून है, आपका मज़ार कहाँ पर है? कायद आज़म का मज़ार कराची में है। बिल्कुल, चलिए देखते हैं आपका सवाल दुरुस्त है या गलत है। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। प्रोग्राम देखती रहिएगा। नाज़रीन, इस वक्त चलते हैं एक छोटे से पैकेज की जानिब और देखते हैं कि इसमें आपको हम क्या मजीद नई इन्फॉर्मेशन देते हैं। आइए पैकेज की तरफ चलते हैं। मिसेस एनी बेसेंट की होम रूल लीग ने मकबूलियत हासिल की तो मद्रास में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिस पर शदीद रद्द-ए-अमल हुआ और भाई ने भी होम रूल लीग में शिरकत का ऐलान किया और बॉम्बे होम रूल लीग के सदर मुंतखब हो गए। चाय, थैंक यू। कुछ लोग और कुछ जमातें अवाम को होम रूल लीग के खिलाफ भड़का रही।